الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور اپنی کامل حکمت کے تحت اس کو ضعیف بنایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، جبکہ انسان کے مقابلے میں دو طاقتور دشمن بنائے گئے، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، دشمن طاقتور ہے، دوسرا انسان اکیلا ہے، دشمن دو ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اکثر انسان ہار جاتا ہے، دشمن غالب آ جاتے ہیں۔ تاہم اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی میں متعدد ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں جن سے فائدہ اٹھا کے انسان اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع توبہ کا موقع ہوتا ہے۔ توبہ کی بدولت شیطان اور نفس کی محنت پہ پانی پھر جایا کرتا ہے۔ بندے کے گناہ نہ صرف معاف ہو جاتے ہیں، نہ صرف مٹ جاتے ہیں، بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ گناہوں کو بخشنا اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ صفت اس قدر پسند ہے کہ قرآن مجید میں مختلف صیغوں کے ساتھ اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ کبھی فرمایا انہ لذو مغفرہ، کبھی فرمایا انا الغفور الرحیم، کبھی فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کو اپنے ساتھ منسوب کرنا پسند فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی پیدائش سے 4000 سال پہلے عرش کے گرد لکھ دیا گیا تھا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، اور میں اس شخص کو معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کرے، ایمان لے کے آئے، نیک اعمال کرے اور پھر راہ راست کے اوپر قائم رہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا گیا اور فرمایا گیا یا شیخ السوء فعلت کذا و کذا، کہ اے بدکار بوڑھے تو نے فلاں فلاں برے کام نہیں کیے؟ کہنے لگے کہ یہ سن کے مجھ پہ رعب طاری ہو گیا، اور میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی اے میرے رب، حدیث مبارکہ کے ذریعے مجھے تیرا یہ حال تو نہیں بتایا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرے سامنے میرا کیا حال بیان کیا گیا؟ تو میں نے عرض کی
مجھ سے حضرت عبدالرزاق نے بیان کیا، وہ حضرت معمر سے بیان کرتے ہیں، وہ حضرت زہری سے، وہ حضرت عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے، مجھے حیا آتی ہے اس بندے سے جس کے بال کلمہ پڑھتے پڑھتے سفید ہو جائیں اور میں قیامت کے دن اس کو عذاب دوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، معمر نے سچ فرمایا، زہری نے سچ فرمایا، عروہ نے سچ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سچ فرمایا، جبرائیل نے بھی سچ فرمایا، میں نے بھی سچ کہا، جا میں نے تیری مغفرت کر دی، تجھے جنت عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھائے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اللہ رب العزت کی معصیت کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے بد دعا دی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کو جھانک کے دیکھا تو وہ بھی معصیت کر رہا تھا، اس کے لیے بد دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے ابراہیم، تم مستجاب الدعوات لوگوں میں سے ہے، اسی لیے میرے بندوں پہ بد دعا نہ کر، کیونکہ وہ میرے معاملے میں 3 حالتوں میں سے ہیں۔ فرمایا پہلی حالت تو یہ ہے کہ یا تو وہ توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا، یا اس کی پشت سے ایسی اولاد پیدا کروں گا جو زمین کو تسبیح سے بھر دے گی، یا میں اسے اپنی طرف قبض کر لوں گا، پھر اگر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میری مرضی ہوئی تو اس کو عذاب دے دوں گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کے بعد اس گناہ پہ زندگی بھر نادم و شرمندہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی ندامت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت جب اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تب شیطان کہے گا، کاش کہ میں نے کبھی اس سے گناہ ہی نہ کروایا ہوتا۔ کہ انسان گناہ کرتا ہے، اس پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یا جبریل، اے جبریل، کیا یہ بات ہے کہ فلاں اور فلاں بندہ مجھے دوزخیوں کی صف میں نظر آتا ہے، جہنمیوں کی صف میں نظر آتا ہے؟ فاقول، تو حضرت جبرائیل امین عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی ایک نیکی نہیں پائی جس کا بدلہ اس کو آج مل جاتا۔ فیقول اللہ رب العزت فرمائیں گے، میں نے اسے دنیا میں یا حنان یا منان کہتے ہوئے سنا تھا، تو اس کے پاس جا کے اس سے پوچھ، اس کے مطابق یا حنان یا منان کون تھا، اس سے کون مراد تھا؟ چنانچہ میں اس کے پاس جا کے پوچھوں گا، وہ مجھے کہے گا، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حنان اور منان ہے؟ اس پر جبرائیل امین اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جائے گی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ سے توبہ کی علامات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، توبہ کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر ہمیشہ روتے رہنا، سابقہ گناہوں پہ ہمیشہ روتے رہنا، کیونکہ گناہگار کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو اللہ رب العزت کے ہاں بہت قیمتی ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ بحورا من نار جہنم، اللہ رب العزت ندامت کے ایک آنسو کے ذریعے جہنم کی آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیا کرتے ہیں۔
دوسری بات، اس گناہ میں دوبارہ واقع ہونے سے ڈرتے رہنا کہ ایک دفعہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کہیں دوبارہ گناہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ تیسری بات فرمائی، برے دوستوں کو چھوڑ دینا، کیونکہ برے دوستوں کی صحبت انسان کو گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی، نیک لوگوں کے ساتھ لگ جانا، یہی وجہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کی بدولت توبہ پر استقامت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ امام ابو بکر بن عبداللہ المدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک قصاب نے ایک باندی سے معاشقہ کر لیا۔ کسائی تھا، اس کو ایک باندی پسند آ گئی۔ وہ باندی ایک مرتبہ اپنے آقا کے کسی کام کے لیے گھر سے نکلی، کہیں جا رہی تھی تو اس قصاب نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ اس کے قریب پہنچا، اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تو باندی نے کہا کہ مجھ سے ایسا کام نہ کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور بات یہ ہے کہ تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہوں، مگر میرے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، لہذا میں کوئی برا کام نہیں کروں گی۔ جب اس قصاب نے یہ سنا، فَأَنْتِ تَخَافِيهِ وَأَنَا لَا أَخَافُهُ، اگر تو اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتی ہے تو میں اللہ رب العزت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ لہٰذا وہ بھی توبہ طائب ہوا، وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ جب واپس آ رہا تھا راستے میں شدت کی گرمی ہوئی، اتنی شدید گرمی کہ اس کو بہت پیاس لگی۔ اتنے میں اس کو ایک نیک بزرگ نظر آئے، اس نے ان بزرگوں سے اپنا حال بتایا۔ انہوں نے کہا چلو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم کوئی بندوبست کر دے، کوئی ارینجمنٹ کر دے۔ ان بزرگوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہا، اللہ رب العزت نے بادل کا ایک سایہ ان کے سر پہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔ اب بزرگ سمجھتے تھے میں نے دعا کی ہے، میری دعا کی وجہ سے اللہ نے بادل کا سایہ عطا فرمایا، اور یہ قصاب بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہاں یہ بزرگ ہیں، انہوں نے دعا کی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بادل کا سایہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ وہ ایک جگہ پہنچے جہاں پہ دونوں کا راستہ الگ الگ ہونا تھا، جدا ہونا تھا۔ بزرگوں نے کیا دیکھا کہ جب یہ قصاب دوسری طرف گیا، بادل کا جو ٹکڑا تھا جس نے سایہ کیا ہوا تھا وہ ان بزرگوں کی بجائے اس قصاب کے سر آ گیا۔ وہ بہت حیران ہوئے، واپس پلٹ کے آئے، کہنے لگے اے نوجوان، تو اللہ کا کون سا ولی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس جوانی پہ تیرے اوپر بادل کا سایہ عطا فرمایا؟ اس قصاب کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، کہنے لگا حقیقت یہ ہے میں تو گناہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، راستے میں اس نوجوان لڑکی نے مجھے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں نے بھی اس کی وجہ سے توبہ کی۔ میرا پروردگار کتنا کریم ہے، ابھی میں نے توبہ کی، اللہ رب العزت نے مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیا۔ جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسے ہی مقامات پہنچ جاتا ہے جہاں پہ کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے، کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے، آپ کے دل کو سکون بخشا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس توبہ کے بعد بھی قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے آدم تیری اولاد کو تجھ سے معصیتیں بھی وراثت میں ملی ہیں، توبہ بھی وراثت میں ملی ہے، ان میں سے جو شخص مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا جس طرح تیری پکار سنی ہے۔ جو شخص مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا میں اس کی مغفرت کرنے میں بخل نہیں کروں گا، اسی لیے کہ میں قریب ہوں
مجیب ہوں، اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے ہنستے ہوئے بشارت سنتے ہوئے اٹھاؤں گا اور ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العزت گناہ گار بندہ جو توبہ کرتا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ابو الفرج ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن توبہ کو ایک خوبصورت شکل اور خوشبودار حالت میں لایا جائے گا، اس کی خوشبو اور شکل کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا یا محسوس کر سکے گا ماں سوائے مومن لوگوں کے۔ مومن اس کی خوشبو اور راحت محسوس کریں گے۔ فیقول الکافر والعاصی، کافر اور گناہ گار لوگ اصرار کرنے والے تھے، وہ کہیں گے ہم نے وہ خوشبو اور چیز کیوں نہ پائی جو تم نے پائی، ہم نے وہ منظر کیوں نہ دیکھا جو تم نے دیکھا۔ فتقول التوبہ، توبہ جواب دے گی میں تمہیں دنیا میں بار بار پیش ہوئی لیکن تم نے مجھے قبول نہیں کیا، اگر تم نے مجھے اس وقت قبول کیا ہوتا آج تم مجھے پا لیتے۔ فیقولون، وہ کہیں گے نحن اليوم نتوب، ہم آج توبہ کرتے ہیں۔ فینادی، اس پہ عرش کے نیچے سے ایک منادی اعلان کرے گا افسوس، مہلت کے دن گزر گئے، توبہ کا وقت ختم ہو چکا، اگر تم دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بھی لے آؤ تو تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، نہ تمہارے آنسوں پہ رحم کیا جائے گا، تب توبہ ان سے دور ہو جائے گی، رحمت کے فرشتے ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وَيُنَادِي، عرش کے نیچے سے ایک منادی پکارے گا اے جہنم کے دروغو آ جاؤ اور اللہ کے دشمنوں کو پکڑ کے لے جاؤ۔ آج ہمارے پاس توبہ کرنے کا وقت ہے، موت کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے بصرہ میں کچھ لوگ دیکھے جو ایک جنازہ لے کے جا رہے تھے، سوائے جنازہ اٹھانے والوں کے کوئی اور وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگا کہ یہ شخص بہت ہی گناہ گار تھا، بہت ہی باغی طاغی تھا، اللہ رب العزت کا نافرمان تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے نماز جنازہ ادا کی، میں نے اسے قبر میں اتارا اور وہاں سے آگے ایک جگہ سایہ تھا وہاں آ کے لیٹ گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، اس کی قبر کو شق کیا گیا اور ان میں سے ایک اندر داخل ہوا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا اس کو اہل نار میں لکھ دو، جہنم میں اس کا نام لکھ دیا جائے، کیونکہ اس کا کوئی بھی اس گناہوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا بھائی جلدی نہ کرو، اس کی آنکھوں کو دیکھ لو۔ اس نے کہا بد نظری سے بھری ہوئی ہیں۔ فرشتے نے کہا امید ہے کہ رب العالمین ایمان اور اپنی رحمت کی بدولت اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ذرا اس کے کانوں کو دیکھ لو۔ دیکھا گیا وہ بھی فواحش و منکرات سننے سے پر تھیں۔ کہا اس کی زبان کو دیکھ لو، وہ بھی خلاف شرع الفاظ سے بھری ہوئی تھی۔ کہا اس کے ہاتھوں کو دیکھ لو، وہ بھی حرام مال کو لینے شہوات سے پر تھے۔ کہا اس کے پاؤں کو دیکھ لو، وہ بھی حرام کاموں سے پر تھی، لہذا یہ سراپا گناہ بنا ہوا تھا۔ دوسرے فرشتے نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ذرا اس کے دل کی حالت کو دیکھ لوں۔ جب دوسرے فرشتے نے دیکھا تو وہ دل ایمان سے پر تھا۔ اس نے کہا اس ایمان کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو دھو دیا کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں کلمے کی نعمت نصیب کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، خوش الحان تھا، سرنگی بجایا کرتا تھا، اور ایسی آواز تھی کہ جہاں وہ بجاتا تھا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، سینکڑوں کے حساب سے لوگ ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، ہر ایک اس کو سننا چاہتا تھا۔ کبھی مست ہو کے گایا کرتا تھا، جنگل سے گزرتا تھا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ انہی بھول بھلیوں میں اسی طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری۔
حتیٰ کہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے، آواز میں پیری آ گئی، اس کے سبب آواز بھدی ہو گئی۔ وہ جو عشاق تھے جو ان کو سننے آیا کرتے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ آنا چھوڑ دیا، نہ اس کی سرنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہوتا، کوئی سننے والا نہ ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت اس کی سب رخصت ہو گئی، چنانچہ ویرانی میں گمنامی میں وقت گزارنے لگا، حتیٰ کہ ایک وقت یہ آیا ساری زندگی میں جو کمایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب فاقے شروع ہو گئے، ایک دو لوگوں سے کچھ مانگا، انہوں نے کچھ ہیلپ کر دیا، اس کے بعد انہوں نے بھی منع کر دیا، چنانچہ اب فاقے پہ فاقے گزرنے لگے۔ اس بے کسی کا عالم میں خلق خدا کی خود غرضی کو دیکھتے ہوئے دل مغموم ہو گیا، دل میں کہنے لگا یا اللہ، جب خوش آواز تھا مخلوق مجھ پہ پروانہ وار پیسہ نچھاور کیا کرتی تھی، ہر طرف میری تعظیم ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی، کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پرفریب تھا، کاش اللہ میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہوتا، آپ کی یادوں میں جاگا ہوتا، آپ کے ساتھ امیدیں لگائی ہوتی، آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ چنانچہ اسی غمزدہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہوا، وہاں پہ ایک قبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا، روتے ہوئے عرض کی اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ آشنا بیگانے ہو چکے، اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرا میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ سرنگی بجانے والا اسی طرح آہوزاری میں مشغول تھا، خون کے آنسو دل رو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے خواب میں بتایا اے میرے پیارے بندے، ایک میرا پیارا بندہ فلاں فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، بھوکا ہے، اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کرو، وہ میرا محبوب اور مقبول بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، ضرورت کا سامان لیا، کھانا پینا لیا، قبرستان کی طرف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بوڑھے آدمی نے حضرت عمر کو دیکھا اور ڈر گیا، امیر المؤمنین آ گئے، یہ تو میرے جیسے بوڑھوں کا اپنے درے سے حساب لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈر کے چھپ گیا، ایک سائٹ پہ ہو گیا۔ امیر المؤمنین اس کے پاس سے گزر کے آگے چلے گئے، آگے جا کے دیکھا کوئی اور شخص وہاں موجود نہیں ہے، چنانچہ پلٹ کے واپس آئے، اس کے قریب پہنچے، اس کے اوپر ہیبت اور غلبہ طاری ہو گیا، کانپنے کپانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بوڑھے تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت ساری زندگی گانا بجانے میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری، اب آپ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ میرے ساتھ کیا غصے کا معاملہ کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا اے بوڑھے میں سویا ہوا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا امیر المؤمنین میرا ایک دوست قبرستان میں بھوکا ہے، جاؤ اس کے لیے کھانا لے کے جاؤ۔ امیر المؤمنین کھانا اپنے سر پہ لے کے تمہارے لیے یہاں حاضر ہیں، تم نے اللہ رب العزت سے کوئی دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر دیا؟ سچی بات یہ ہے جب اس بوڑھے نے یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، اپنے دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے فریاد کی اے پروردگار عالم تو کتنا رحیم و کریم ہے، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تھوڑے دیر کے لیے تیرے در پہ آیا ہوں، تو نے مجھ سے یہ نہ پوچھا ساری زندگی تو نے کہاں گزاری، تو نے امیر المؤمنین کو کھانا لے کے مجھ تک پہنچا دیا۔ اپنے گناہوں، اللہ رب العزت کی وسیع تر رحمت کو سوچتے ہوئے مجھے ایک مضمون کھلتا ہے، حیران ہوتا ہوں، اپنے ہی دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، گناہوں سے تنگ آ چکا، مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے خاموش جواب آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں نے کہا اے میرے اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے جواب آتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء،
میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ میں نے کہا کیا میرے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی؟ جواب آتا ہے کتب ربکم علی نفسی الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کا معاملہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے؟ جواب آتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندو میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ میں نے کہا میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ جواب آیا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ میں نے کہا توبہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ جواب آیا الندم توبۃ، زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ندامت اختیار کر لو گے میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ میں نے کہا اللہ تیری رحمت نازل ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ جواب آیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے بالکل قریب ہے۔ میں نے کہا جہنم کی آگ کیسے بجھے گی؟ جواب آیا ان اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ بحورا من نار جہنم، اللہ رب العزت ایک آنسو کے ذریعے جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ مجھے تو رونا بھی نہیں آتا۔ جواب آیا فإن لم تبکوا فتباکوا، رونا نہیں آتا رونے والی صورت ہی اختیار کر لو۔ میں نے کہا توبہ کب کروں؟ جواب آیا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دیر نہ کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ میں نے کہا توبہ کر کے مجھے کیا ملے گا؟ جواب آیا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ میں تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ جواب آیا واللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ میں نے کہا گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہتا ہوں۔ جواب آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ میں نے کہا تیرے بندوں کو تیرے بارے میں کیا جواب دوں؟ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا ہی غفور ہوں، بڑا ہی رحیم ہوں۔ سبحان اللہ، انسان یہ آیت پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے گناہگار بندے کے بارے میں فرماتے ہیں میرے گناہگاروں سے کہہ دو نبی عبادی، یہ جو گناہگار ہیں یہ میرے بندے ہیں۔ یہ عبادی کا لفظ بتاتا ہے انی انا الغفور الرحیم، میں تو بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہوں، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ خلاصہ یہ توبہ جو ہے وہ ولایت کا پہلا زینہ ہے۔ توبہ گناہوں کی غلاظت سے پاک ہونے کے لیے آب زمزم ہے۔ توبہ انبیاء کرام کا شیوا ہے، توبہ اولیاء اعظام کا شیوا ہے، توبہ رفع درجات کا مؤثر ذریعہ ہے، توبہ سیئات کو حسنات میں بدلنے کا اکثیر نسخہ ہے، توبہ زنگ آلود دلوں کو چمکانے کے لیے بہترین پالش ہے، توبہ شیطان سے انتقام لینے کا زبردست ہتھیار ہے، توبہ صالحین کا شعار ہے، توبہ خطاؤں کے زہر کے لیے تریاک ہے۔ سب سے اعلیٰ بات یہ ہے توبہ اللہ رب العزت کے قہر کو، غضب کو رحم و کرم میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جب قرآن مجید پہ نظر ڈالتا ہوں مجھے ایک امید کی آیت نظر آتی ہے جس کو دیکھ کے دل میں امید ہوتی ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم گناہگاروں کے بھی مغفرت فرمائیں گے۔ وہ آیت یہی تھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے گناہگار بندو، میرے خطا کار بندو، میرے حکموں کو توڑنے والوں، تم جو کچھ بھی کرو گے، جو کچھ بھی کرو گے، ممکن ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا والے تم سے نفرت کریں، دنیا والے تم سے منہ موڑ لیں، حقارت سے دیکھیں، کوئی یہ کہے گا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ پاپی ہے، یہ بے نمازی ہے، مگر تم میرے در پہ ندامت کے ساتھ آؤ گے، میں پروردگار تمہیں تانا نہیں دوں گا بلکہ اپنی آغوش رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔
معزز جماعت، 90 سال کا بوڑھا جس نے اپنی پوری زندگی اپنے مولا کے سامنے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہوتا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوتی ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کمر جھک جاتی ہے، سر میں سفیدی آ جاتی ہے، ہاتھوں میں دم نہیں رہتا، بنائی کمزور ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، محبت کا دم بھرنے والی بیوی داغ مفار کر دے جاتی ہے، دوست احباب بے وفا ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والے بچے اس بوڑھے کو عضو فضول سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لٹا پٹا ہوا بوڑھا جب اللہ رب العزت کے در پہ آتا ہے ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، ندامت کے جذبات دل میں لیے ہوئے، توبہ کا عزم مصمم کیے ہوئے، جھکی کمر کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، وہاں سر نیاز کے ساتھ جھکاتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اے خالق و مالک، زندگی کی 90 بہاریں گزار کے آ گیا، اب تیرے در پہ حاضر ہوں، اے میرے مولا، نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی، اے میرے مولا، دنیا والے ٹھکراتے ہیں، یہ گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے۔ اللہ رب العزت اس بوڑھے گناہگار سے یہ نہیں پوچھتے، اے بوڑھے 90 سال تو نے کہاں گزار دیے، جوانی تو نے کہاں گزار دی، تو نے اپنے بڑھاپے میں اب تجھے میں پروردگار یاد آ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کے آنے کی وجہ سے، اپنے در پہ ندامت کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تیرے گناہ اگرچہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، زمین کی مٹی کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو، میرے بندے، میرا رحم و کرم اس سے بھی زیادہ ہے، تو میرے در پہ آ جا، میں تیرے 90 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ معزز دوستو، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں پہ انسان اپنے مشائخ کے پاس آتا ہے، ان کے پاس 2-3 دن گزارتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زندگی میں مختلف گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر اپنے نیک لوگوں کی طرف جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان کی محفل میں جایا جائے، ان کی محفل میں وقت گزارا جائے، ان کو قدموں میں کچھ وقت گزارا جائے، اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ سچی بات یہ ہے، لاسٹ ایئر پچھلے سال جب اجتماع تھا، اللہ کا ایک نیک ولی یہاں موجود تھا، 72 سال ہمیں توبہ کی دعوت دیتا رہا، اللہ کی محبت کا درس دیتا رہا، اللہ کی محبت کا درس پڑھاتا رہا، ہر ایک کو یہ کہتا تھا گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کر لو، وہ پروردگار عالم توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلنے والی ذات یہاں پہ موجود تھی، اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ان کی وجہ سے جو رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں، اللہ اس کو جاری و ساری فرما۔ اے میرے مولا، حقیقت یہ ہے یہ عاجز تو بہت ہی نااہل اور نکما ہے، اللہ اے میرے مولا، تیرا پہلے ایک نیک بندہ یہاں موجود تھا، اللہ اب اس گناہگار کی ذمہ داری آ گئی، اللہ اے میرے مولا، میں تو اپنا چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں، یہ حضرات تیرے اس نیک بندے کی وجہ سے اس عاجز سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، اللہ ان کا یہاں چل کے آنا قبول فرما، اے میرے مولا، ان کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ اس مجمع کے اندر آج جوان خون بھی معافیا مانگ رہا ہے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورغلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے میرے مولا، مجمع میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں اللہ اپنے بال سفید کر بیٹھے،
دل سے آ کر بیٹھے، اللہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اے میرے مولا آج اس تمام مجمع کی معافی کو قبول فرما، اللہ سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ پروردگار عالم آج رات یہاں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اے میرے مولا ہمارے حضرت ہمارے شیخ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، کل قیامت کے دن ان کے سامنے ہمیں سرخرو فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔